پہلی بات آ رہی تھی ذہن میں لیکن نہ کرنا دو انشاءاللہ آخر میں کریں گے وہ بیٹھیں گے تو آپ نے بڑے اچھے لہجے اور اپنے کانوں میں روحانیت کو سمیٹنے والے شاعر اپنے کانوں سے سنے ہندوستان کے 3 بہت بڑے نامور شعراء آپ نے آج اس منبر کو بلایا میرے خیال سے یوں سمجھیے پورا ہندوستان ہو گیا 2 لہجوں کو آپ نے اپنے کانوں سے سماعت کر لیا اور ایک بہت بڑا لہجہ بھائی زین العابدین صاحب اللہ کا اور دیکھ رہے ہیں عالی جناب محترم ڈاکٹر آصف رضا صاحب اللہ شفیع داماد المولانا اور اسد اقبال صاحب اللہ جو میرے مرشد کا فیضان پورے ہندوستان میں لوگوں کے گھر گھر جا کر کے ان کے حصے کا ہم نے تفصیل کرنا ہے یہ پروردہ ہے میرے قدر شریعہ کی نگاہ برم کی اور ہماری کروٹ میں ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ یہ خود میں اتنا دم رکھتے ہیں اگر یہ سن پہ آ رہا ہے تو کرسیاں بڑا اچھا ماشاءاللہ پڑھتے ہیں بس تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں اللہ کرے جو زبانیں چپ ہیں انہیں بولنے کا ہنر آ جائے اور مولا جو کمزور زبانیں ہیں انہیں طاقت بخش دے تیرے دربار میں کس چیز کی کمی ہے نبی تو اگر چاہے تو پتھر بول سکتے ہیں اگر تو چاہے تو نبی کی امت نہیں بول سکتی اللہ سلامت رکھے جن جوانوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہا اللہ آج کی رات کے صدقے میں اسی سال مدینہ دکھا دے آمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف التجار بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وقاله اور تیرے نام جہاں خدا نہ بس ایک جہاں تو جہاں خدا تو جہاں سے بھی میں جی بھرا کرو کیا کرو وہ جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے ایمانداری کے ساتھ اتنی آواز سے درود پاک پڑھنا چاہیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائق مبارکباد ہے سبھی حضرات جنہوں نے اس عرس مقدس کی تقریب میں دامے دلوں میں قدر منسوخہ نے جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے کوششیں کی ہیں محنت کی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی قربانیوں کا صلہ عطا فرمائے صاحبوں بس اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں تو اپنے رشتے مدینے والوں سے مضبوط کرتا اپنے رشتے مدینے والوں سے مضبوط کر لو اب ایک بات سوشل میڈیا پر پورے ہندوستان میں کافی طرح پھیلی ہوئی ہے وہ بدبخت میں جو رب کھلا رہے کتاب کچھ آیتوں کو قرآن سے نکالنے کی اپنی رائے ظاہر کی اور اس نے بہتان لگایا ہے میرے نبی کے جانشانہ پر ایک یار کو ابو بکر کہا جاتا ہے دوسرے یار کو عمر کہا جاتا ہے اور تیسرے یار کو عثمان غنی کہا جاتا ہے ان 3 عظیم شخصیتوں کے خلاف اس نے زبان درازی کی میں کہتا ہوں آصف بھائی نبی کا گستاخ زمین پہ زندہ رہے اور ان کے چاہنے والے صرف جلسوں میں منورنجن کرتے رہے پھر ہم اپنے نبی کو کون سا نہ دکھائیں
ہمیں کوئی نہ کوئی اپنا احتجاج اس بدبخت کے خلاف تو تحریر کرانا چاہیے. وہ یار ہندوستان کی زمین پہ نہ ہو بھلے مگر مدینے کی زمین پہ ہمارا احتجاج درج ہونا چاہیے. مگر وہ بدبخت بولا یہ اس کا مقدر اس کا نصیب. یہ دنیا جانتی ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ادا کرے. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن. آپ کی اپنی مرضی ہے. اگر نہ آواز مصطفیٰ کے لیے ہے تو یہ نکلنی چاہیے, اور اگر اب بھی نہیں نکلی تو پھر تمہاری آواز کی ضرورت نہیں. اسی نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندو مسلمان. تمہاری داستان تک بھی ہماری داستان. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو گھبرانا چاہیے. جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں ہماری قوم بالکل نہیں بولتی. جہاں چپ رہنا ہوتا ہے وہاں چپ رہنے کا نام ہی نہیں دیتے. لوگ ڈانٹتے ڈانٹتے تھک جاتے ہیں مگر منہ بند نہیں ہوتے. اور ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو. ہم چوراہوں پہ بیٹھے ہم نے مذاق کیے کہے لگائے چلے بیٹھ گئے نتیجہ کیا نکلا. کچھ گناہ شامل ہوئے نام امان. نبی کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہو اپنی آواز مدینے والے کے نام کرتے ہو. اگر یہ آواز آج جلسے میں بیٹھ جائے نا تو پھر جا کے ماں کے قدم چومنا اور کہنا ماں تیرے دودھ کی برکت تھی کہ میں نے آج اپنی آواز مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دی. اگر پھر بھی آپ کے گلے سے آواز نہ نکلے نا تو باپ سے جا کے پوچھنا ہاتھ پکڑ کے ابا بتا حرام کھلایا تھا کہ حلال کھلایا تھا. سب بول رہے تھے نبی کی محفل میں میرے ہونٹ کیوں نہیں ہل رہے تھے. پھر جا کے پھر سوال کرنا. اب اپنا اپنا تجزیہ آپ سبھی کو کرنا ہے کہ ہم کیسی پرورش کا نتیجہ ہے اور کون سا خون ہماری رگوں میں ہے. کیسی دولت کھلائی گئی اندازہ ہو جائے گا. میں ایک چیلنج کے طور پہ دنیا سے بات کہتا ہوں جنہوں نے بات کی ہے قرآن کی آیتیں نکالنے کی. اور شاگرد اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ. اب بھی نہیں بولو گے؟ بولو ذرا زور سے سبحان اللہ. ابھی نہیں مزہ آیا. جتنے منہ ہے اتنی آواز نہیں نکلی ہے. اور زور سے پیچھے والے بھی ذرا بول دیں یا رسول اللہ. اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ. جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا اور شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. آندھی سے کوئی کہہ دے اوقات میں رہے. آندھی سے کوئی کہہ دے اوقات میں رہے. لیکن شاگرد کس سے گلا کرے کس سے شکوہ کرے. بس توجہ سے میری بات سننا. دنیا غیر آج بھوک رہے ہیں لیکن کبھی اپنے حالات پہ غور کیا کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا. آج جو یہ طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے. میں صرف ایک شعر میں یہ بات کہہ دوں کہ دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میری قوم میرے نبی نے ہمارے دامن میں کیا نہ ڈالا. پیدا ہونے سے لے کر کے قبر تک زندگی کے ہر کونے میں جہاں جہاں انسان کو انسانیت کی ضرورت تھی میرے نبی نے اس کونے پہ جا کر کے انسانیت کا چراغ جلا کے رکھا تاکہ میرے چاہنے والے کبھی کسی اندھیرے میں گم نہ رہ جائیں. سب کچھ مصطفیٰ نے دیا اور پھر امت نے مصطفیٰ کو کیا دیا. کبھی سوچے اپنے بارے میں ہم نے کیا دیا. یہ داڑھی مڈے ہوئے چہرے یہ پینٹ شرٹوں میں سجے ہوئے بدن اور شاگرد ہم نبی کی سنت جو چند کرام کی وہ چہرے پہ نہ سجا سکتے تو پھر کون دعووں پہ بھروسہ کرے کہ نبی کے نام پہ ہم گردن کٹا سکتے. غور کریں اس بات پر. آج ہمارے چہرے نبی جیسے نہیں رہے. ہمارے لباس نبی جیسے نہیں رہے.
दाढ़ी वालों को मुल्ला जी कह के आवाज दी जाती है, कुर्ता टोपी वालों को वकार की निगाह से हम नहीं देखते, ये सोचते ही ये तो पुराना लिबास है, तकिया दूसरी लिबास, और मालूम नहीं ये अमामा मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, ये कुर्ते पजामे मेरी मुस्तफ़ा की सुन्नत है। इन्हें हिकारत की नजरों से न देखो, खुदा की कसम इनकी कदर उस दिन पता चलेगी जब क़यामत के दिन मेरे मुस्तफ़ा इशारा करके कहेंगे वो देखो मेरा गुलाम आ रहा है। जिस दौर में लोग कुर्ता पजामा पहनने को आरियत पर मामूल किया करते थे, दाढ़ी रखने पर लोगों को शर्म आया करती थी, और दाढ़ी रखने वाला अपने वक्त का एक मुजाहिद होता था, उस दौर में इसने दाढ़ी रख करके मेरी सुन्नत को दुनिया में आम किया था। जिस दौर में कुर्ता पजामे को लोग हिकारत की निगाह से देखा करते थे, उस दौर में इसने मेरे लिबास को आम किया था। उस दिन मेरे नबी कहेंगे फरिश्तों आने तो इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, तब पता चलेगा इस लिबास का वकार क्या है, इस दाढ़ी का एहतराम क्या है, सुन्नत मुस्तफा को अपनाने का कितना बड़ा मकाम अल्लाह ता फरमाता है। हाँ आशा है उस दिन जब आंखें बहेगी और आंसुओं में अपने बंदा खुद डूबेगा, कोई पसीने में होते खाएगा, उस आलम में कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अगर सबसे पहले कोई चादर लेकर के आएगा तो वो कोई और नहीं बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा का बाबा की जो करो दिल के भगोने जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और तेरे दामन में मेरे नबी ने क्या ना दिया, और तू चला मगरिबी तहजीब की तरफ। तुमने कहा जींस पहनो, ये मगरिबी तहजीब के कहने के मुताबिक तरक्की का यही लिबास है, तुमने पहन के पहन ली, दुनिया को देखा तुमने गाड़ियां मुड़ा ली। नहीं साहिब, ये जवानियां अय्याशी के लिए नहीं है, ये जिंदगी तबाही और बर्बादी के लिए नहीं है। खुदा की कसम जवानियां मुस्तफा के दीन के लिए दी गई है, ये सांसें अपने नबी के लिए रब ने अता फरमाई है। इन आंखों को जो हम इधर उधर बर्बाद किया करते हैं, इन आंखों में सिर्फ एक ही तसव्वुर रहना चाहिए, और वो तसव्वुर गुंबद खजरा का तसव्वुर होना चाहिए। और ये सांसें जो दिल के अंदर जो धड़कन पैदा करती हैं, ये किसी दुनियादार के लिए नहीं धड़कना चाहिए, ये हरदम मदीने के ताजदार के लिए धड़कना चाहिए। तुम्हें क्या ना दिया मेरे नबी ने, कौन सा ज़ाब्ता हयात नबी ने ना दिया, कौन सी कमी उनकी परवरिश में रही थी उम्मत के लिए, साहिब क्या क्या ना दिया। मेरे नबी ने तीन तीन पेट से पत्थर बांधे, इसलिए नहीं कि वो मोहताज थे, इसलिए कि उम्मत को फाक़े करने का सलीका आ जाए। मेरे नबी ने गालियां खा करके दुआएं दी, इसलिए नहीं कि वो कमजोर थे, सिर्फ इसलिए कि उम्मत को बर्दाश्त करने का हुनर आ जाए। मेरे नबी ने पत्थर मारने वालों को दुआएं दी हैं, वजह ये लगी थी कि बदला नहीं ले सकते थे, वजह सिर्फ ये थी कि मेरी उम्मत को माफ करने का सलीका आ जाए। हाँ हाँ साहिब, जरा किरदार उठा करके देखो मेरे नबी का। आज हम अपनों को माफ नहीं कर सकते हैं, और मेरे नबी ने तो उन्हें माफ किया है जिन्होंने नबी पे पत्थर बरसाए थे। मेरे नबी ने तो उन्हें सीने से लगाया है जिन्होंने अपने ही शहर से निकलने पे मजबूर किया था। जरा उठा करके देखो मक्के की तारीख, फतेह मक्का का दिन है जिस दिन मेरे नबी 16,000 सहाबा इकराम की मौजूदगी में अपनी सवारी पर बैठ करके मक्के में जलवगर हो रहा है। उस दिन मेरे नबी के जहन में घमंड ना था, वजूद में तकब्बुर की निशानियां ना थी। आज अगर किसी कलमा पढ़ने वाले को जरा सी दौलत मिल जाया करती है तो वो गरीब को अपनी निगाहों के सामने लाना गवारा लगी करता है। मजाल है दौलत वाले के सामने कोई गरीब बैठ जाए, उसके घर पे अगर दावतें हुआ करती है, अमीरों के लिए आलीशान बिस्तर बिछाए जाते हैं, आलीशान कुर्सियां होती हैं। अगर कोई गरीब उम्मती आता है, कह दिया जाता है चाहिए बाहर तुम्हारे खाने का इंतजाम किया गया है। हाँ हाँ साहिब, ये आज हमारे तेवर है। और उठाओ मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी की तारीख, जब मक्के में मेरे नबी ने कदम रखा है, उस वक्त में सरकार सवारी पे सवार है, और सरकार की पेशानी इतनी झुकी हुई थी कि ऊंट के कोहान से नबी का माथा लग रहा था। उस वक्त का आलम यह था कि सहाबा को वो मंजर याद था कि मक्के से किस दर्द के साथ निकाला गया था, उनके बच्चों को कैसे सताया गया था, कैसे उनके रास्ते में कांटे बिछाए गए थे। आज जब कुछ सहाबा मक्के में वापस पलटे हैं तो आज उनके जहन में ख्याल था कि आज हम बदला लेंगे। कोई जाता तो दरवाजे पे दस्तक दे के कहता आज निकलो, आज तुम्हारा दिन नहीं आज हमारा दिन है। जब मेरे नबी को ये खबर मिली है कि कुछ सहाबा दरवाजों पे जाके धमकियां दे रहे हैं, तो मेरे नबी ने बुला के कहा था खबरदार ए मेरे सहाबा, आज बदले का दिन नहीं है बल्कि आज गुनहगारों को माफी देने का दिन है। जिंदगी देखो, हम अपनों को माफ नहीं कर सकते, अल्लाह अकबर। हमने दौलत की खातिर रिश्ते तोड़ लिए, हमने अपनी शान की खातिर रिश्ते तोड़े, और मेरे नबी ने कैसे कैसे रिश्ते जोड़े। यही मक्के की जमीन है,
اور یہی سفر ہے فتح مکہ کا سفر. میرے نبی کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی، حضرت علی کی بہن حضرت ام ہانی، چھوٹے چھوٹے بچے، شوہر چھوڑ کے چلا گیا. حسن بھائی دعائیں، شوہر چھوڑ کے چلا گیا، بچے ماں کے ساتھ ہیں. اور ان گھروں کے حالات سب جانتے ہیں جن میں کمانے والا کوئی نہیں ہوتا. کیسے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، کیسے گھر کے خرچے چلتے ہیں، یہ سب کو پتا ہے. یہ آج کے دور کی کہانی ہے جو ہم کو پتا ہے، جبکہ یہ دولت کا دور ہے، کثرت دولت کا دور ہے. اور وہ دور ایسا تھا کہ بہت کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ ایسا دور تھا. بچے حضرت ام ہانی کے بچے راستے میں کھیل رہے. توجہ کرنا جوان و بزرگوں، راستے میں بچے کھیل رہے. اچانک بچوں کی نگاہ میرے نبی کے چہرے پہ پڑی. اور بچوں نے گھر کی طرف دوڑ لگائی اور ماں سے جا کے کہنے لگے، ماں تو جس محمد کی کہانی سناتی ہے ہم نے وہ چہرہ دیکھ لیا. ماں تو نے جن زلفوں کی تعریف ہم سے کی ہم وہ زلفیں دیکھ کے آ رہے ہیں. ماں نے اتنا سنا. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ماں جنہیں تو بھائی بھائی کہا کرتی ہے آج ہم نے انہیں مکے میں چلتے دیکھا ہے. ماں نے کہا بیٹے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں ماں وہی محمد آئے ہیں جو تیرے گھر پہ آ کے آرام کیا کرتے تھے، جن کی کہانی سنا کے تیری زبان نہیں تھکتی. ماں ہم نے وہ چہرہ دیکھا ہے. ماں نے جیسے اتنا سنا بس کلیجہ مارے خوشی کے تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. ام ہانی بیان فرماتی ہے جب میرے بچے میرے قریب آئے، میرے بچوں نے کہا تھا ماں آج وہ آئے ہیں تو مکے کے اندر حاکم بن کے آئے ہیں. اے ماں ہم بڑے غریب ہیں، کیا آج وہ تیرے اور اپنے رشتے کو یاد رکھیں گے؟ جیسی اتنی بات ام ہانی نے سنی کہتی میرے بچوں نے مجھ سے کہا تھا ماں کیا آج انہیں اپنی بہن کے گھر کا راستہ یاد ہوگا؟ ماں ہم تو بڑے غریب ہیں، آج تو وہ مکے میں سردار بن کے آئے ہیں، کیا آج وہ بہن کے رشتے کا خیال کریں گے؟ ام ہانی کہتی ہے جیسے بچوں نے اتنی بات کی کلیجہ دھڑکنے لگا. میں سوچنے لگی اگر ہاں کہتی ہوں اور وہ میرے دروازے پہ نہ آئے تو بچوں کو کیا جواب دوں گی؟ اگر نہ کہتی ہوں تو میں اپنے بچوں کا سامنا کیسے کروں گی؟ حضرت ام ہانی کہتی ہیں بچے ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں ماں بتا تو صحیح جس کی تو اتنی باتیں بتاتی رہی کہ آج وہ تیرے رشتے کا خیال رکھے گا؟ اللہ اکبر. آؤ جوانوں میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم امیر ہو جاتے ہیں، بہنیں غریب ہو جایا کرتی ہیں تو کبھی فیملی کے ساتھ بہن کے دروازے پہ جاتے ہیں تو اپنا کپڑا لے کے بستر جھاڑا کرتے ہیں، کئی بار صاف کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ بستر گندا ہے بلکہ اس لیے کیا کرتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ تو غریب ہے ہم امیر ہے. تیرے گھر میں ایسی چادر نہیں جس پہ تیرا بھائی بیٹھ سکے. اللہ اکبر. یہ سوچ کر کے بستر جھاڑا جاتا ہے. اور تجھے خدا کا واسطہ بہن کے دروازے پہ جا کر کے چارپائی کو بار بار جھاڑا نہ کر، اس کو غریبی کا احساس نہ دلایا کر. اپنے بچوں کو روک دیا جاتا ہے کہ نہ بیٹے کھانا مت کھانا، ان برتنوں پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، یہ برتن میلے ہیں، ہم ایسے برتن میں کھانا نہیں کھاتے ہیں. پانی مت پی لینا، ہم تو فلٹر پینے والے ہیں، اور یہ ندی کا بھرا پانی، یہ نالوں کا بھرا پانی. یہ کہہ کے جب بچوں کو روکا جاتا ہے تو پہلوں کے کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں. اور یار مہربانی کر تو کتنا بھی بڑا دولت والا ہو جا، اگر تیرے کسی دانے کی وجہ سے کسی بہن کا دل ٹوٹ گیا تو 1000 حج کر کے مر جانا. خدا کی قسم مصطفیٰ چہرہ تیری طرف نہیں کریں گے. اگر ان کی رضا چاہتا ہے تو روٹی بہن کو منا لے، اگر بہن مسکرائے کہ مدینے والا مصطفیٰ مسکرائے. رشتوں کی قدر کرو، رشتوں کی قدر کر لو. خدا کی قسم ان سے پوچھو جن کے اپنے رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں، وہ ترس جاتے ہیں بہن کے رشتے کے لیے. جن گھروں میں 8 بیٹے ہو 1 بیٹی نہ ہو وہ گھر قبرستان لگتا ہے، اور جس گھر میں بیٹا کوئی نہ ہو 1 بیٹی ہو خدا کی قسم وہ گھر گلستان لگا کرتا ہے. بہن بیٹی کی برکت ہی الگ ہے. اگر یقین نہ ہو تو ان سے پوچھو جنہوں نے بیٹیوں کو رخصت کر دیا ہے. پوچھنا کہ بتاؤ جس دن سے بیٹی گئی ہے رات کیسی گزرتی ہے، دن کیسی گزرتی ہے، گزرتا ہے. وہ کہیں گے صاحب جس دن سے بیٹی گئی ہے سکون کی نیند نہیں آ رہی ہے، جس دن سے بہن گئی ہے گھر کی بہار چلی گئی ہے. ہاں صاحب ان رشتوں کی قدر کر لو، بہنوں کا احترام کر لو. آج رونا اس بات کا ہے صاحب ایک بھائی بہن
दोनों एक माँ के पेट में पैर फैलाने वाले लोग, एक बाप के शफकत के साए परवरिश पाने वाले लोग, बाप के इंतकाल के बाद दौलत ने इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी कि भाई बहन को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। और साहिब ये दौर ये दिया था नबी ने हमें, ये इस्लाम दिया था हमारे नबी ने। आखिर उठा करके देख मक्के की बच्चों ने कहा था माँ क्या तेरे दरवाजे पे वो आएंगे जिनको तू भाई कहा करती है। हजरत उम्मे हानी कहती है हाँ। अचानक मेरे मुंह से जुमला निकला हाँ बेटे वो जरूर आएंगे। अल्लाह अकबर कहती मैंने कह तो दिया लेकिन दिल धक धक कर रहा था, अगर ना आए तो क्या होगा। मेरे बच्चे मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे थे। अल्लाह अकबर कहती है अभी मैं सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हो जाती है। जैसी दस्तक हुई मैंने कहा मन दफ्तल बाब, दरवाजा किसने बजाया है। आवाज आई अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहती इतने जुमले का सुनना था। फरमाती अभी तो मैं अपनी जगह पे खड़ी थी, मेरे बच्चों ने छलांग लगाई है, तोड़ के दरवाजा खोला। क्या देखती हूँ दोनों आलम के मालिक को मुख्तार मुस्कुरा रहे हैं। मेरे बच्चे जाके कदमों से लिपट जाते हैं। अल्लाह अकबर बाहर खड़े हैं। खड़े मैं अपने नबी का चेहरा देख रही थी, नबी मेरा चेहरा देख रहे थे। अब जरा तवज्जो से सुनना। फरमाती जब मैंने अपने नबी का चेहरा देखा और नबी ने मेरा चेहरा देखा, मैं कुछ कह नहीं पाई। इतने में नबी ने फरमाया था उम्मे हानी क्या अंदर आने की इजाजत नहीं दोगी। कहती इतना सुना मैं तड़प गई। मैंने कहा हुजूर आइए घर ही आपका है, यहाँ सल्तनत आपकी है, हुजूर तशरीफ लाए हैं। उम्मे हानी बयान फरमाती है मेरे घर के अंदर कोई आलीशान बिस्तर भी ना था, कोई बिछाने की चादर न थी, एक टूटा फटा बोरिया पड़ा था। मेरे सरकार आए हैं, आकर के उसी बोरिये पे बैठ जाते हैं। अल्लाह पर तवज्जो सुनना, जरा तारीख उठा करके देखो मेरे नबी की सीरत की। साकिब कहा करते नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। तूने पकड़ा कहाँ है जो छोड़ेगा नहीं, तूने थामा कहाँ है जो तू दावे किया करता है। अगर तेरे अपने तुझसे रूठे रहे तो दावे में झूठा है तू, अगर तेरे अपने तेरी वजह से आंसू बहाए तो तेरा दावा सच्चा नहीं है। देख अपनों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। मेरे नबी आए हैं, उसी फटे बोरिये पर बैठे हैं और बैठने के बाद कहा था उम्मे हानी भूख बड़ी तेज ही लगी है, घर में कुछ खाने को हो तो लेकर के आ जाओ। अल्लाह पर मैं पूछना चाहता हूँ आज मक्के के बड़े बड़े दस्तरखान लेकर के खड़े हैं अमीर, कोई चाहता कि मेरे घर मेहमान बने, कोई चाहता कि मेरे घर मेहमान बने, लेकिन मेरे नबी ने कहा था नहीं आज मैं अपनी बहन के दरवाजे पर जाऊंगा, सबसे पहले उसका मेहमान बनूंगा। अल्लाह पर मेरे नबी आए हैं। कहते उम्मे हानी मैंने किसी की दावत कबूल नहीं की, मेरी ख्वाहिश थी कि सबसे पहला लुकमा मैं तेरे दस्तरखान पे आकर के खाऊं। उम्मे हानी बयान फरमाती है जैसे नबी ने खाना तलब किया अब मुझे हया आई। मेरे घर के अंदर बनाने के लिए कुछ भी ना था, बच्चे भी कई कई दिन के फाके पे गुजारे किया करते थे। फरमाती मैं किचन के अंदर गई, जब वहां गई जहाँ खाना बनाया जाता है, लेकिन वहां से बाहर नहीं आई। हिम्मत जवाब दे गई कैसे खाली हाथ जाऊंगी, मगर फरमाती है मैं अंदर जाके कुछ देर ठहरी थी। इतने में मेरे नबी की सुहानी आवाज आ जाती है। आका फरमाते उम्मे हानी कुछ बनाने की कोशिश मत करना, जो भी रूखा सूखा हो लेकर के आ जाइए। उम्मे हानी बयान फरमाती है कि मेरे नबी जान चुके थे, मेरे नबी से कौन सी गैब की बात छुप सकती है। बरेली के इमाम मुस्कुरा के कह के गए हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। फरमाती नबी ने फरमाया था उम्मे हानी जो घर में हो कोई रूखा सूखा लेकर के आ जाओ। अल्लाह अकबर। फरमाती आधी रोटी टूटी आधी रोटी सूखी हुई थी और थोड़ा सा सिरका था प्याले में, मैं लाई और मैंने लाके नबी के सामने रख दिया। अल्लाह अकबर। फरमाती जब नबी ने सूखी रोटी देखी तो चेहरे पर लकीरें नहीं आई हैं, आपका तेवर नहीं बदला था, चेहरे पर सुर्खी और सर्दी का तब्दीलियां नहीं आई। फरमाती है जैसे मैंने खाना ला के रखा है मेरे नबी ने सूखी रोटी देखी मुस्कुराना शुरू कर दिया है, सिरका देखा मुस्कुराना शुरू कर दिया है। और फरमाती मेरे नबी ने रोटी तोड़ी है, मुश्किल से रोटी टूटी अकड़ी हुई रोटी की फरमाती सिरके में लगाई और लगाने के बाद मुंह में चबाई। फरमाती मैं देख रही थी नबूवत वाले नर्म नाजुक होठों से वो रोटी चलाई नहीं जा रही है, जबान अटक रही है, रोटी चबाई नहीं जा रही है, लेकिन नबी के तेवर नहीं बदले हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं। फरमाती मुझे मालूम है कि मेरे नबी ने बड़ी मुश्किल से रोटी के वसूल के लुक़मे अपने हलक से उतारे थे और उतारने के बाद ये नहीं कहा था उम्मे हानी तूने खाने में क्या रखा है, मुझे ये पसंद नहीं है, ये मेरे खाने के लायक नहीं है। आप जरा अपनी सोसाइटी का जायजा लीजिए, अपनों के यहाँ दावत खाने जाते हो, जब पेट भर जाता है और उठ के आते हो तो मुंह में तीली डाल के कहते हो नमक कम था, कोई कहता था मसाला तेज है, कोई कहता है गोश्त कच्चा है, कोई कहता है रोटी में मजा नहीं आया, तेरा पेट भर गया तुझे हया नहीं आई। किसी गरीब बाप ने तेरे खाने का
इंतजाम क्या किया, बजाय इसके कि तू उसकी मदद करता, तूने उसके बनाए खाने में ऐब निकालने शुरू कर दिए हैं। और नादान तूने जाना नहीं है, जब किसी बाप के दरवाजे पे बारात आया करती है और 10-10 दे के खाने की होती है, खुदा की कसम वो हर कोने पे तोड़ा लगाता है और कहता भाई इज्जत की लाज रख लेना, कोई कमी हो तो माफ कर देना, किसी से शिकवा मत कर देना। इधर गरीब बेटी की इज्जत के लिए तेरे मेरे आगे हाथ फैला रहा है और तू इतना बड़ा बेगैरत है कि उसी के दस्तरखान पे खाने के बाद उसके खाने में ऐब निकाल के जा रहा है। साहिब ये इस्लाम नहीं है, ये हमारे नबी का दिया हुआ दीन नहीं है। जब तू घर से चला था दावत अकेले की होती है, 4-4 टन जाया करते हैं और साहिब बाप पर बेटी का बोझ क्या कम हुआ करता है। बारात पहले कयामत तोड़ती है, उसके अलावा फिर ये अलग अलामत ये है कि दावत एक ही होती है, 10-10 लोग खाने के लिए जाते हैं। और साहिब ख्याल किया करो अगर दावत एक ही हुआ करे तो एक ही जाया करो, अगर मामला बेटी के निकाह का हो तो आधा खाना घर से खा के जाया करो, आधा खाना गरीब के दरवाजे पे जाके खाया करो। खुदा की कसम याद रखना अगर उसने खाने का इंतजाम 10 लोगों का किया और तू तो अपने साथ लेकर के चला गया, उसने 10 को खिला दिया, 11 का पेट भर गया, अगर एक को खाना कम पड़ गया ना, खुदा की कसम गरीब सारी जिंदगी आंसू बहाता रहेगा और ये आंसू उसकी आंख के तेरी वजह से रहेंगे। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत के दावे किया करते हो तो तरीके अपना लो, उनके दस्तूर को अपनाओ और उनके खानों में ऐब न निकाला करो, उनके खानों में जाकर के कमियां तलाश न किया करो। अगर बाप ने बेटी वाले ने तुझे कच्चा खिला दिया है, खा के खड़ा हो जा, तेरे हलक से नहीं भी उतर रहा है, पानी पी के उठ जा और ये कहते भाई खाना बड़ा लजीज था, तेरे इतना कहने में क्या चला जाएगा। अगर तू उठ के कह देगा खाने का जवाब नहीं था, खुदा की कसम इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर इसके सच्चे में मदीने वाला मुस्कुराएगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। साहिब मेहरबानी करो, किरदार अपनाओ उनके किरदार। और हमने जाना नहीं, पेट भरा भर गया नाक तक, फिर कहते नमक कम था। और कितना हमने दुख दिया, क्या तुमने देखा नहीं है इधर बारात की तैयारी होती है, इधर बाप चक्कर लगा रहा, कभी तेरे दरवाजे पे जाकर कहता भाई कभी रह जाए तो माफ कर देना, कभी कहता कोई खता हो जाए तो माफ कर देना। बेटी का बाप होना पूरा इंतजाम न कर सका, बस जो था मैंने इकट्ठा कर दिया। और यार एक बाप अपनी इज्जत के लिए इधर उधर चक्कर लगा रहा है, अल्लाह अकबर। और फिर हमारी बेगैरती का ना, पहली बात तो बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है, ऊपर से ये भर भर के चल रहे हैं गाड़ियों में और इतने जा रहे हैं कि एक बाप के लिए पूरी तबाही का सबब बन जाया करता है। वो सोचता है जहेज भी के खाने का इंतजाम कर। मेहरबानी करो उम्मत पे बोझ न बनो, उम्मत को तबाही में न डालो। और यार नबी के हर उम्मती से ये सोच के प्यार करो कि मेरे नबी को अपनी उम्मत से बड़ा प्यार है, ये सोच के प्यार करो हर उम्मती से। फिर देखो बरकतें तेरे घर में कैसे उतरती है। आज मिजाज देखो, अगर भाई अमीर है, हजरत जी और बहन गरीब है, बेटियां जवान हो गई, इधर भाई के बेटे की जवान है तो प्रधान से कहते जरा रिश्ता लाना, जरा सही सा तलाश करके, सही सा कैसा हो कि कम से कम बुलेरो तो मिल ही जा रहा है। अगर वो भी ना मिले तो छोटी 4-4 लाख तक की चौपाई गिरवा दी, अपने लल्ला के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। हाँ, वो चौपाई के चक्कर में मरा जा रहा है और अपनी बहन का ख्याल नहीं। और यार तेरे बहन के दरवाजे पे उसकी बेटियां जवान बैठी है, बहन गरीब है, वो सोचती है अगर खर्च करती है खाने पीने पे तो इनका जहेज कहाँ से लाऊंगी, और अगर जहेज इकट्ठा करना है तो पेट को कहाँ जाके डाला जाए, इनका पेट कैसे भराऊं। और साहिब तुमसे लोग कहा करते थोड़ी बहन की मदद कर दो तो कहते हाँ जी दे देंगे 40-50 हजार शादी में। मदद कर रहा है तो उसकी, और मदद के भी अजीब तरीके निकाल लिए हैं। हजरत कुछ शादियां नजरों में ऐसी आई हैं जो कुछ बच्चे ऐसे थे जो यतीम थे, अब तो तमाशे हो रहे हैं, तमाशे वो जो चल रही है ना, वो सम्मेलन इज्तिमाई शादियां, उसमें दूल्हे देखोगे लाइन से बैठे हुए, पीर को भी गैरत नहीं आ रही, मुरीद को भी गैरत नहीं आ रही, किसी भी गरीब की गुर्बत का तमाशा बना देते। तुम शौक से करो, आराम करो इज्तिमाई शादियों का, लेकिन कम से कम तुम दूल्हाओं के फोटो तो न बनाओ कि साहब ये मोहताज है,
اس لائق نہیں کہ یہ اپنا نکاح کر پاتے. ہم اپنے کرم پہ ان کے نکاح کر رہے ہیں. ان کی عزت نفس کو مجروح کیا ہم نے, ان کی غربت کا تماشا بنایا ہم نے. اور مہربانی کر اگر آخرت کی عزت چاہتا ہے تو آج مصطفیٰ کی امت کی عزت کر دے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں حضرت میں اگر دل توڑ کے تو کعبے میں مر بھی گیا نا تو جنت تو کیا, جنت کی مہک اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک اپنے کیے کی سزا نہیں بھگتے گا. سب سے بڑا کام ہے مصطفیٰ کی امت کا دل جوڑے رکھنا, اور سب سے ضروری اور پہلا کام یہ کہتے ہیں بہن غریب ہے, بیٹے جوان ہے, مہربانی کر بہن کی بیٹی اپنا نہیں, وہ میرے میل کی نہیں ہے, وہ غریب ہے, میرے لائق نہیں ہے. لائق سے کیا کہنا چاہتا ہے کہ جہیز نہیں ملے گا, کیش نہیں ملے گا, اور کیش لے کے کیا کرے گا, تیرے گھر کی روٹی چلے گی, چولہا چلے گا. اور تجھے یاد نہیں ہے, میں تجھے بتا دوں جو اس نیت سے کسی بھی لڑکی سے شادی کرے گا کہ اس سے نکاح کر کے میں امیر ہو جاؤں گا, تو خدا کی قسم اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تجھے دنیا کا محتاج نہیں بنا دے گا. یہ یاد رکھنا, اگر دولت کے لالچ میں شادی کرو گے تو محتاج ہو کے مرو گے, اور اگر عزت کے لالچ میں شادی کرو گے کہ اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں, میرے بھی نام بلند ہوں گے, اس وقت تک اللہ موت نہیں دے گا جب تک تجھے ذلتوں کی گاہار میں دھکیل نہ دے گا. یاد رکھنا, لالچ میں نکاح نہ کرو, نبی کی محبت میں نکاح کرو. کسی غریب کو نبھانے کے لیے نکاح کرو, کہتے ہو ساتھ 50 دے دیں گے, 1 لاکھ دے کے بہن کی مدد کر دیں گے. نا, مدد یہ نہیں ہے. اگر تو واقعی بہن کی مدد کرنا چاہتا ہے, تیرا بیٹا بھی جوان ہے, بہن کی بیٹی بھی جوان ہے, بہن کی بیٹیاں غریب ہیں, اللہ نے تجھے دولت سے نوازا ہے, تو جا خالی ہاتھ چلا جا, اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے بہن کے دروازے پر لے جا, 4 معزز لوگوں کو بلا, وہاں بلانے کے بعد سادگی کے ساتھ بھانجی کے ساتھ بیٹے کا نکاح کر دے, اور نکاح کر کے خالی ہاتھ اپنے گھر کی دلہن بنا کر کے لے آ. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا تجھے کیا کہے گی, جب تو خالی ہاتھ واپس آئے گا تو دنیا والے تجھے کیا کہیں گے, کوئی تجھے کون سا تانا دے گا, تجھے کون سے ناموں سے یاد کیا جائے گا. لیکن اتنا جانتا ہوں شاہد, جب تم کسی غریب کی بیٹی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر کی آبرو بنا کے لاؤ گے اور اپنے گھر کی ملکہ بناؤ گے, خدا کی قسم جب رات کو غریب بیٹی بستر پہ لیٹے گی اور اس کو ٹھنڈی سانس آئے گی, ادھر اس کا جگر ٹھنڈا ہوگا, ادھر خدا کی رحمتیں تیرے گھر پہ برسنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مہربانی کرو, بہت سستا راستہ ہے جنت کا, کسی کی غریب بیٹی کو نبھا لو, اللہ تعالیٰ بے حساب جنت عطا فرما دے. اور جوان عیب نہ نکالا کرو, نبھانے کی کوشش کرو. میرے نبی حضرت ام ہانی بیان فرماتی ہے, اب ذرا توجہ کرنا کیا کہتے ہیں, میرے نبی نے غسل کے ٹکڑے میں ڈالے اور چبا رہے ہیں. فرماتی کہ میں دیکھ رہی تھی, دقت ہو رہی ہے چبانے میں, لقمے حلق سے نہیں اتر رہے ہیں. میرے نبی نے پھر پانی کے ذریعے وہ لقمے حلق سے اتارے, اور اتارنے کے بعد فرماتی میری طرف دیکھا, مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد ہاتھ اٹھائے میرے نبی نے اور کہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے محمد کا پیٹ بھر دیا ہے. اور اس کے بعد میرے آقا نے ہاتھ نیچے کر کے کہا تھا ام ہانی, آج کئی برسوں کے بعد جو برسوں پہلے لذت مجھے تیرے دسترخوان کے کھانے میں آئی تھی, آج برسوں کے بعد تیرے دسترخوان پہ دوبارہ وہ لذت آ رہی ہے. اللہ اکبر, یہ تھا غریبوں کی دلجوئی کرنے کا طریقہ. ایسے جوڑے جاتے ہیں ٹوٹے دل. ہاں صاحب, اگر مصطفیٰ سے وفا چاہتے ہو, ان کے سچے پکے عاشق بننا چاہتے ہو, تو عہد کر لو جب تک جیئیں گے کسی کا دل توڑ کے نہیں جیئیں گے, بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑ کے جیئیں گے. کردار اپناؤ نبی کا, سلیقہ اپناؤ اپنے نبی کا, معاف کرنے کا ہنر رکھو. میرے نبی نے فرمایا تھا آج بدلہ لینے کا دن ہے, آج معاف کرنے کا دن ہے. ایسا ہی بدل, باپ بیٹے کو چوراہے پہ ڈانٹ دینا, چوراہے پہ باپ بیٹے کو ڈانٹ دے تو بیٹا ناراض ہو جاتا, وہ کہتا تھا میرے باپ نے میری بےعزتی کی. اب اس سے بولنا نہیں ہے زندگی. بڑا بھائی چھوٹے کو ڈانٹ دے تو وہ اسے معاف کرنے تیار نہیں. حد ہو گئی یار, دیوار نفرتوں کی اتنی اونچی ہو گئی کہ سگے بھائیوں کے گھروں میں فنکشن ہے, اور چھوٹا بڑے سے ناراض ہے, بڑا چھوٹے سے ناراض ہے. اور جس کے گھر میں فنکشن ہوتا ہے نا,
وہ پورے گاؤں کی دعوت کر لیتا تھا. کہتا پردھان تم بھی آ جانا, ٹھیکیدار تم بھی آ جانا, زمیندار تم بھی آ جانا. سب کے گھروں کے چکر لگا کے جوتیاں توڑ دی. اگر ایک بار بھی نہیں گیا تو پاس میں رہنے والے سگے بھائی کی چوکھٹ پہ گیا. کیوں؟ کہتا ہے کہ ناک نیچی ہو جائے گی اس کے دروازے پہ جانے سے. اور یار تیرے بھائی کی نفرت نے تجھے کتنا دور کر دیا کہ تیرے دروازے پہ کتے کھا کے چلے گئے اور تیرا اپنا سگا بھائی نہ آ سکا. تو حیا کر, تو نے صرف بھائی کا چہرہ دیکھا, کیا تو نے بھائی کے آنگن میں کھیلنے والے بھتیجوں کو بھی خیال کیا؟ جب تیرے گھر کی سجاوٹ دیکھی بچوں نے کہا تھا بابا کیا چچا ہمیں منانے آئیں گے؟ جب اتنی بات بچے کہتے ہیں نا تو باپ کی گردن جھک جاتی ہے. باپ کہتا ہے بیٹے پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا, بڑا ناراض ہے مجھ سے. پھر بچے کہتے ہیں بابا دیکھو اگر آپ کو نہ منایا تو کیا ہم جا سکتے؟ کتنے راستے بچے نکالتے ہیں جانے کے. بابا اگر آپ کو نہیں منایا تو ہم جا سکتے؟ وہ بھی باپ ہے, کہہ دیتا بیٹے کہ مجھے نہ منایا تو کوئی بات نہیں, تم کھانا کھا لینا. اور یار ذرا سوچ تو صحیح, تیرے دروازے پہ چوڑے چمار کھا کے چلے گئے, ٹھیکیدار کھا گئے, ذمہ دار کھا گئے, کتے کھا کے چلے گئے. اور تیرے بھتیجے دروازے پہ انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی. دروازے پہ نگاہ کے جما کے بیٹھے رہے, شاید چچا کب آتا ہوگا, شاید چچا کب آتا ہوگا. کبھی پلٹ کے جا کے کہتے بابا اگر چچا معافی مانگے تو معاف کر دینا, بابا غصہ مت ہو جانا, اگر تم ناراض ہو جاؤ گے تو دعوتیں ختم ہو جائیں گی, ہمارے دل کی خوشیاں روٹ جائیں گی. اور یار بچے بار بار باپ کو مناتے رہے اور باپ ہر بار بچوں کی ضد کے آگے ٹوٹتا رہا اور کہتا رہا ٹھیک ہے بیٹے اگر آئے گا تو جیسا تم کہتے ہو ویسا کر لوں گا. لیکن نہیں صاحب یہ نہیں آیا ہے, اس نے اپنے گھر کے اندر کتوں کو کھانا کھلا دیا لیکن بھتیجوں کے دروازے تک نہیں آیا. دروازے پر بار بار بھتیجے آتے رہے, کبھی کہتے شاید اب آتا ہوگا, کسی کام میں لگا ہوگا, اب آتا ہوگا. لیکن تم نے ان بچوں کے دل کو جانا نہیں ہے. جب صبح سے شام ہو گئی دنیا کھا کے چلی گئی ہے تو بچے شام تک انتظار کرتے رہے. تو پیٹ بھر کے سو گیا, تیرے دروازے پہ تو باتیں ہونے لگی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانا اتنا اچھا تھا, اس نے کہا کہ انتظام کتنا اچھا تھا. لیکن تو نے سوچا کہ جو تیرے بھتیجے کروٹ میں فاقے سے صبح سے لیٹے ہوئے ہیں کہ رات میں بیٹھ کر کے انہوں نے کون سا حساب لگایا ہوگا. ہاں تو نے نہیں سوچا, آج میں تجھے بتاتا ہوں تیرے بھتیجوں کے دل پہ کیا خیال آیا ہوگا. روتے بھتیجے کہتے ہوں گے چچا سے, اپنے چچا کو آواز دے کے کہتے ہوں گے چچا ہم نے تو تیرا صبح سے رستہ تکا تھا, خطا باپ کی تھی ہمیں کیوں نہیں پوچھا گیا, غلطی باپ کی تھی ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا, ناراضی تھی تو بابا سے کی, آخر ہمیں کیوں نظر انداز کر دیا گیا. کیا ہم چچا کے اپنے نہیں ہیں, کیا ہم تمہارے اپنے نہیں ہیں. ہاں آسا جب شادیاں ایسی ہوتی ہیں اور دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں دنیا کھاتے جاتی رہے, اپنے آنسو بہاتے رہے, تو یاد رکھنا پھر رحمتیں نازل نہیں ہوتی ہیں, اللہ کا عذاب نازل ہوا کرتا ہے. اگر برکتیں لوٹنا چاہتے ہو تو سنو, 10 کلومیٹر دور دعوت دینے بعد میں جاؤ, اپنے بھائی کے دروازے پہ پہلے دعوت دینے چلے جاؤ. جب آپ نے مسکرائیں گے تو خدا کی رحمتیں مسکرانا شروع ہو. مہربانی کرو اپنوں کی قدر کرو, اپنے رشتوں کو پہچانو. اور جس دن چلے گئے نا جو رونے کے سوا کچھ نہیں رہ جائے. ڈھونڈو گے رشتے دار ملنے والا. ناراضی ہوتی ہے, اپنوں سے جھگڑے ہوتے ہیں, مگر اس کا مطلب یہ کہ نہیں جھگڑے اتنے بڑے کر رہے کہ بھائی کی دعوت میں بلانے تیار نہیں, بیٹا باپ کو بلانے تیار نہیں, اور چلا کے تماچا کیا مار دیا, تیری ناک کٹ گئی. اور تجھے پتا نہیں ہے باپ کے تماچوں سے عزتیں گھٹا نہیں کرتی, عزتیں بڑھا کرتی ہے. بری لگتی ہے نا ان کی باتیں کہ کیوں ٹوکتے, حساب کیوں لیتے, ہم سے کہاں کھڑے تھے, ہم کہاں رات گزاری, کہاں دن گزارا. آج تجھے بری لگتی ہے, کل جس دن یہ باپ چلا جائے گا نا اور جب تو لیٹ آئے گا تو تجھے کسی پوچھنے والے کے نہ ہونے کا احساس ہوگا. اس دن تو کہے گا کاش آج کوئی ہوتا مجھ سے پوچھتا اتنی تاخیر سے کیوں آیا. اور ساتھ ان سوالوں میں بھی پیار ہوتا ہے, اس ڈانٹ میں بھی محبتیں ہوتی ہیں. ترس جاؤ کہ اس ڈانٹ کو جس دن یہ چلے گئے. اگر پھر بھی مانگو گے تو پھر یہ لہجے نہیں ملے گے, یہ پیار نہیں ملے گا, یہ محبتوں کی کہانی نہیں ملے گی. اس دن تمہیں لگے گا تم نے کیا کھو دیا. اگر آج یہ ہے ان کی قدر کر لو, یہ ڈانٹا کرے تو مسکرا کے ان کی ڈانٹ سے لیا کرو, اس لیے کہ یہ ڈانٹے کے نصیب والوں کو اللہ عطا فرماتا ہے. مقدر والے ہوتے ہیں جن کو یہ ڈانٹنے والے اللہ نصیب فرماتا ہے.
ورنہ لوگ ترس جاتے ہیں، ہزار خوشیاں ہونے کے باوجود کوئی مبارکباد دینے والا نہیں، ترقیوں کے باوجود کوئی یہ کہنے والا نہیں وہاں میں کو ٹھنڈک مل گئی تھی نے یہ کر دیا، اس دن رشتوں کی قدر نہ ہوئی۔ آج بھائی بھائی کی دشمن ختم کر دو یہ دیواریں ساری، ختم کر دو نفرتوں کی دیواریں، اور صرف مصطفیٰ کے پیغام کی دیوار اپنے گھروں کے اندر لگاؤ، ان کا پیغام اپنے گھروں میں لاؤ، اور عہد کر لو جب تک جئیں گے نبی کے سچے غلام بن کر کے جئیں گے۔ بولو جئیں گے کہ نہیں؟ جینے کا مطلب یہ نہیں کہ زندہ تو رہنے میں ہے، نبی کے غلام بن کے جئیں گے، بولو انشاءاللہ۔ جن کے دل میں کھوٹ ہے وہ ڈنڈی مار رہے ہیں، یاد رکھنا ہم دیکھیں نہ دیکھیں مدینے والا مصطفیٰ دیکھنا، جس اللہ والے کی چوکھٹ پہ آئے وہ دیکھ رہے گے، اور ساتھی رشتے کی قدر کرو، اپنوں کو اپنا لو، اور پیار بانٹنے سے عزتیں بڑھا کرتی گھٹا نہیں کرتی۔ بتا دوں اگر تمہارا اپنا تم سے کوئی ناراض ہے تو صبح جانا، اور جاتی فجر کی نماز کے بعد دروازہ کھٹکھٹا دو، آواز آئے تو کہنا بھائی میں آیا ہوں۔ اگر وہ تجھ سے یہ کہے تجھے شرم میں آئی میرے دروازے تک آتے ہوئے، اگر اتنا وہ کہہ دینا تو اس سے کہنا بھائی میں اپنی عزت کو دیکھوں یا مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کو دیکھوں۔ ایک فقیر آیا تھا رات کہہ کے گیا، میرے نبی نے فرمایا جو سب سے پہلے معاف کرے گا دوسرے کو قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں داخل کروں۔ معاف کرنے کے حوصلے رکھو، وہ جذبات رکھو، اس طرح سے پیار بانٹو، یہ نفرتوں کی دیواریں ختم کر لو۔ میں نے کہا تھا دل کے کھولے چلے تھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہماری اپنی روش اچھی نہیں ہے۔ آج لوگ قرآن کو کیوں بھونکنے معلوم ہے؟ آج ہم نے ائمہ کی قدر ختم کر دی، پڑھنے والوں کا احترام ہم نہیں کرتے، بس حد سے حد میں دیکھتے کہ یہ تعلیم ہے، اس نظر سے دیکھتے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ مصطفیٰ کے دین کے بارے سے، کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ کندھے پر اسلام کی ذمہ داری ہے، یار اسلام کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر محسوس کرو، پھر ان کا احترام کر کے دیکھو، تمہاری روح کو بھی سکون ملے گا اور تمہاری زندگی میں بھی اللہ کا وہ جو دھوکہ نہ کرتا نبی کے اوپر کا دھوکہ، بات یاد آ گئی، خدا کی قسم میرا نبی شان والا، ان کا ابو بکر بھی شان والا، ان کا عمر بھی شان والا، ان کا عثمان بھی شان والا، اور ساتھ یہ تو چار یار ہیں، علی بھی شان والے، میرے نبی کا ہر صحابی شان والا، سمجھ لیں نا، ہر نبی شان والا۔ اور پھر ابو بکر کی بات اس کے جملے پڑے کر رہے کہنے کو یہ نہیں دورانا کے تو نہیں چاہتا، اتنے سخت اس کے جملے، لیکن آج میں نبی کے ابو بکر کی صداقت کی کہانی سنا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو وعدہ کیا گیا ہے بھائی زین العابدین ہوگے اور آپ ہوگے۔ ابھی ہے 10 منٹ آپ کے پاس؟ ہیں 10 منٹ تو بولو ذرا یا رسول اللہ، ایک ہاتھ نہیں ذرا دونوں اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھتے ہیں بیماریاں نہیں ہو سکتے۔ اگر میں آپ کی طرح بولنے لگا تو ایک بھی نہیں رکے گا، چاہتے ہو بول بھی کرت بولے اور ہمارا نام سے سکتے، ذرا تم بھی تو بیداری دکھاؤ اور بولو یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری آواز کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کتنی تیز آواز نکالی ہے تم نے، ڈرو مت باہر نہیں جائے، زور سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ آج کچھ لوگ اب بھی ڈر رہے ہیں کہ باہر کوئی فیس کرے گی، کوئی نہیں آنے والا یار، نبی کے نام پہ آواز نکالی اور زور سے بولو۔ ماشاءاللہ بس توجہ کریں، یہ باتیں بزرگوں کے منہ سے یہ اچھی لگتی ہیں، یہ باتیں زیبا نہیں دیتی، بس توجہ کریں نبی کا ابو بکر کو۔ اس بدبخت نے کہا کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں کچھ آیتیں پڑھائی ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے جو ابو بکر انگوٹھی پر نام لکھوائے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ، اتنا پیار نبی سے کرے کہ نام نبی کا خدا کے نام سے جدا دیکھنا جسے گوارا نہ، اور پھر وہ اس کی دی ہوئی کتاب میں کچھ اپنی طرف سے مداخلت کر سکتا ہے؟ بولو اور زور سے، نہیں کر سکتا نا۔ اور پھر شان دیکھو جس پہ بہتان لگایا گیا وہ کتنی عزتوں والا، نبی نے کہا کہ میرا صدیق ہے، جنگ کا موقع ہے، جنگ ختم ہوئی، غازی واپس آ رہے ہیں، بہت توجہ سے یہ بات سنو،
نشان صدیق بتانے لگا. غازی واپس آ رہے ہیں, اس میں کچھ صحابہ شہید ہوئے. کچھ صحابہ جب شہید ہوئے نا, ایک بچی راستے میں کھڑی اور سب سے آگے حضرت عمر فاروق اعظم تھے. اس نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگے, چچا میرے بابا کہاں ہیں؟ اس لڑکی کے والد اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں. توجہ کرنا. اس نے کہا چچا میرے بابا کہاں ہے؟ بچے نے اتنی بات کہی نا تو عمر جس کے نام سے شیطان تک کانپتا تھا, ہمتوں کا بادشاہ عمر, لیکن ایک بیٹی کا سوال میرے باپ کہاں ہیں, حضرت عمر کی ہمت توڑ گیا. حضرت عمر یہ نہ کہہ سکے بیٹی کو شہید ہو چکے. نبی نے حضرت عمر کہہ رہے بیٹی میرے پیچھے آنے والے سے پوچھ. بھائی اس کی آواز جیسی تھی ویسی کر دو, ورنہ اسے رکھ میں بغیر مائک کی آواز نہ پہنچا سکتا. اللہ کا شکر ہے. جواب نہ دے سکے بچی کو, کہنے لگے میرے پیچھے آنے والے سے پوچھ لے. آپ کے پیچھے آ رہے تھے حضرت عثمان غنی. یہ تو نہایت کی طرح طبیعت تھے, شفیق التبا تھے. بچی آگے بڑی کہنے لگی چچا عثمان میرے باپ کا کچھ پتا ہے؟ اللہ اکبر. بچی نے کتنی بات کہی, حضرت عثمان غنی بھی بس ہمت ہار گئے. کہنے لگے بیٹی میرے پیچھے آنے والے سے پوچھ لینا. یہ طرف حضرت نے فرمایا میرے پیچھے آنے والے سے پوچھ لینا. بچی نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو نبی کا صدیق آ رہا تھا, ابو بکر صدیق تشریف لا رہے ہیں. بچی دوڑ کے گئی, جا کے کہنے لگی حضرت جی بتائیے میرے والد کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو بچی کے والد کے شہادت کا علم نہ تھا. اچانک آپ کی زبان سے نکل گیا بیٹی میرے پیچھے آ رہے ہوں گے. یہ کہا ہے پیچھے آ رہے ہوں گے, جیسے حضرت ابو بکر نے اتنا کہا نا پیچھے آ رہے ہوں گے, رب نے ملک الموت کو حکم دیا کدھر کہا مالک روح لا رہا ہو, کہا جلدی کر اس صحابی کی روح واپس کر دے, جس زخمی کی روح نکال کے لایا ہے روح واپس کر دے. ملک الموت نے کہا تھا یا اللہ تیرا قانون ہے جب کسی کی روح نکال لی جائے گی تو واپس نہیں لوٹائی جائے گی, یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ رب نے فرمایا اسرائیل آج میرے ابو بکر کی زبان سے نکل گیا ہے کہ بچی کا والد پیچھے آ رہا ہوگا. اگر یہ بات بیٹی تک نہیں پہنچا تو میرے ابو بکر کی زبان چھوٹی ہو جائے گی. اور اسے میرے محبوب نے صدیق کہہ دیا ہے, اسے محبوب نے صدیق کہہ دیا ہے. تب ملک الموت نے کہا تھا اے مالک اگر روح لوٹائی گئی تو تیرا نظام بدل جائے گا, تیرا قانون بدل جائے گا. رب نے فرمایا تھا ملک الموت جلدی کر روح واپس کر دے, نظام کا بدلنا دوبارہ کر سکتا ہو لیکن ابو بکر کی صداقت پہ کوئی آ جائے یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہے یہ ہے نبی کا ابو بکر. اگر مردے کو زندہ کہہ دے تو رب زبان کا اتنا لحاظ کرتا ہے کہ مردے میں پھر جان ڈالی جاتی ہے اور پھر سے واپس لوٹایا جاتا ہے. ہاں شاہد یہ حضرت ابو بکر کی کہانی ہے اور وہ کتا بھوکا حضرت عمر کے لیے. وہ کیا جانتا ہے عمر کے بارے میں؟ جس نے رات دن کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہو وہ قرآن کی آیتوں پر بحث کرتا ہے. جس نے رات دن ان غیر نتو خیروں کی بیٹھکوں کو زینت بخشی ہو وہ کیا جانے قرآن کا مرتبہ کیا ہے. خدا کی قسم قرآن کو سمجھنا ہے تو بریلی کے امام سے سمجھ کر دیکھو. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو بغداد والے سے سمجھو. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو نجف اشرف والے سے سمجھو. قرآن ہے کیا؟ آج کے یہ اہل غیر جاکر کمال لٹ یہ بتائیں گے قرآن کی کون سی آیت کا مفہوم کیا ہے. اس زبان کو لگام لگا, مصطفیٰ کے صحابہ کے خلاف پھونکا تیری خیریت لگی ہے اور وہ دن دور لگی ہے جس دن اللہ تجھے ذلتوں کے قعر عمیق میں دھکیلے گا. تجھے خیر تو کیا تیرے اپنے ٹھوکر مار کے جائیں گے. تو نے نبی کے ابو بکر کے خلاف زبان کھول کے اچھا لگی کیا ہے, نبی کے عمر کے خلاف زبان کھول کے اچھا لگی کیا. کون عمر ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں جب تم اللہ والوں کا تذکرہ کیا کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرنا, اس لیے کہ عمر وہ ہے کہ جس کا نام سنتے ہی شیطان محفلیں بدل دیا کرتا ہے, چہرہ دیکھ کے راستہ بدل دیتا ہے. یہ نبی کا عمر ہے. خدا کی قسم کون نبی کا عمر ہے؟ بس ایک بات بتا دوں, ابھی ہے میرے پاس 4-5 منٹ. حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی میں ہے, جنگ ہو رہی ہے 1 مہینے کی مسافت پر, دور خلافت بھی عمر کا ہے. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اسی بیچ میں زبان سے نکلا یا
ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل. صحابہ کہتے ہیں ہم حیرت میں تھے, اچانک یہ کیوں کہہ بیٹھے؟ فرماتے 1 مہینے کے بعد لشکر واپس آیا. ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے فتح ہو گئی. کہا کیسے؟ کہا ہم تو ہار جاتے, ہم تو لالچ میں ہار جاتے, لیکن اچانک پیچھے سے حضرت عمر کی آواز آئی. انہوں نے کہا تھا ساریہ پہاڑ مت چھوڑ دینا, پہاڑ مت چھوڑ دینا. کہتے عمر یہاں بیٹھے تھے لیکن آواز ایسے آ رہی تھی جیسے کان کے قریب عمر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے تھے. اور جب یہ بات پہلے تو عمر کو دیکھو, عمر کی شان دیکھو. کہا کیا ہوا کہ مدینے میں بیٹھ کر کے کئی سو میل کی مسافت تک آواز پہنچا دیتا ہے. تو مکے میں نا حضرت عمر کا ایک لنگوٹیا یار تھا. کیسا یار؟ بچپن کے یار ہم لوگ لنگوٹیا یار تھے, لنگوٹیا یار. یہاں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن بچپن کا ساتھی تھا. لیکن ان کا حالت ایک سنو, کوئی نام نہیں لایا تھا, اسے پتا چل گیا وہ عمر مدینے میں بیٹھ کے کئی میل کی مسافت تک آواز پہنچا دیتا. وہ آیا چل کے مکہ آواز دے کر لگا عمر 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 آواز دے رہا. اسے کیا معلوم مدد کیا ہے؟ حضرت عمر کی بات کیا ہے؟ گلے میں پڑ گیا. کہنے لگا عمر یار ذرا سچ بتا, میں نے سنا ہے کہ تو یہاں بیٹھ کے کئی میل کی مسافت تک آواز پہنچا دیتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا سچ سنا. اور یار ایک بات بتا, بچپن میں ہم دونوں ساتھ میں اونٹ چرایا کرتے تھے. کہا ہاں. کہ تیرا اونٹ گم جاتا تھا تو تیرا باپ خطاب جب تجھے مارتا تھا تو تیرا اونٹ میں تلاش کر کے لاتا تھا, تیرا اونٹ میں تلاش کر کے لاتا تھا. اور بتا یار تجھے اپنے اونٹ کی خبر نہیں تھی, آج تم مہینوں کی مسافت کو کیسے دیکھ لیتا؟ کل بھی عمر تھا, آج بھی عمر ہے, بتا تو صحیح فرق کیا ہے؟ اتنا حضرت عمر نے سنا, مسکرا کے کہنے لگے تم نے سچ کہا ہے, کل بھی عمر تھا آج بھی عمر ہے, لیکن فرق صرف اتنا ہے کل جب کچھ نہ نظر آتا تھا اس وقت ہم تیرے یار تھے جو اونٹ کی خبر نہ تھی, اور جب سے مدینے والے کے یار ہو گئے ہیں زمین پہ بیٹھتے ہیں اور شاہ اعظم کا پتہ لگا لیا. یہ صاحب یہ نبی کا عمر ہے, وہ زمین پہ بیٹھے تو میلوں کی مسافت کو دیکھ لیتے. اور پھر نبی کا عثمان, خدا کی قسم شہادت کے وقت میرے خواب میرے نبی تشریف لائے, دنیا خواب میں زیارت کرتی, چاند کی آنکھوں سے دیکھا نبی سامنے کھڑے ہیں. فرمایا عثمان بڑا پریشان ہے میرے عثمان, کئی دن کا پیاسا ہے, فاقہ بھی کئی دن کا ہے. جی حضور. میرے نبی نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو, آج تو نے سحری اپنے دسترخوان پہ کھائی ہے, افطار محمد کے دسترخوان پہ کھائی. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ عثمان کے ساتھ وقت ہوتا انشاءاللہ بات کی جاتی. صاحب لقد کان لکم فی رسول اللہ علیہ وسلم حسنہ. میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. محبوب کے کردار کو اپناؤ, اپنوں کے بیچ صلح قائم کرو, ورنہ جلسوں کے نتیجے کیا ہوں گے؟ جلسے ہوتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے, علامہ صاحب اکثر ایسا ہوتا ہے جلسے بے مقصد ہو گئے ہیں. ہم جلسے بے مقصد کیسے ہوتے؟ جیسا شام بیٹھے تھے ویسے صبح کو اٹھتے ہیں. کم سے کم ایک جلسے میں اتنی نصیحت کو حاصل کر کے اٹھو کہ صبح جائیں گے تو سب سے پہلے اپنے روٹے ہوئے بھائیوں کو منائیں گے. بولو منائیں گے, بولو. اور زبان میں وعدہ کرو کہ باپ ناراض ہے تو اسے راضی کرے. بولو بولو انشاءاللہ. روٹے باپ کو منائیں گے. میں تب تک نہیں ہٹوں جب تک انشاءاللہ نہیں کر لو گے. سارے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اپنی ماں کو راضی کریں گے, روٹے بھائی کو منائیں گے, نبی کے امتیوں کے دل کا خیال کریں گے, رشتہ داروں کے ساتھ مربت اور حسن اخلاق سے پیش آئیں گے. یہ عہد کر لو صاحب, اگر ایک نے بھی ایک بات پہ عمل کر لیا تو میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب ہو گیا, آپ کا بلانا کامیاب ہو گیا. بس بڑے اچھے لہجے آغاز ہمیں قائد زین العابدین جو اپنی آواز اور انداز کے ذریعے پورے ہندوستان کے دلوں پر راج کرتے ہیں, اب ان کا جادو چلے گا انشاءاللہ. اور پھر دیکھنا اس آواز کا جادو ہمیں یہاں سے لے کے مصطفیٰ کے مدینے تک لے کے جائے گا انشاءاللہ. بیٹھے رہیے, بس جو ہوئے اخلاق ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی میں دیا ساتھ پتھروں کی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے, مسافر ہوں بھی مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے سدا کر چلے, سدا خوش رہو, یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ, اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی لجميع القبول. السلام علیکم.